السلام علیکم محب وطن پاکستانیوں۔ سائفر کیس میں آج تک میڈیا کو کوریج کی اجازت اسی لیے نہیں دی گئی تھی کیونکہ کمپنی کو ڈر تھا کہ کہیں میڈیا عمران خان کی ایک جھلک دکھا کر عوام کے جذبات کو مزید نہ بھڑکا دے۔ لیکن آج سائفر ٹرائل میں کچھ صحافی جو کہ سائفر کیس میں عدالت کے حکم کے باوجود موجود تھے، عمران خان کی ان سے غیر رسمی گفتگو ہوئی جس نے آتے ہی GHQ کو تو ہلا کر رکھ دیا، اور نون لیگ جو ہے وہ شدید پریشان ہے۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کریں تو کیا کریں، کیونکہ عمران خان کا آج کا بیان جو ہے وہ ان سب لوگوں کے منہ پر تماچا ہے۔ ایک بات تو آج طے ہو گئی کہ عمران خان فولادی اعصاب کا مالک ہے۔ فی زمانہ کوئی بھی پاکستان کو آج تک ایسا دیانتدار، ایماندار اور محب وطن سیاستدان ملا ہی نہیں۔ یہ آج ان تمام لوگوں کے منہ پر زوردار تماچا ہے جو یہ کہتے تھے کہ عمران خان چھپکلیوں سے ڈرتا ہے، عمران خان نشہ کرتا ہے، ایک دن بھی جیل میں نہیں گزار سکتا۔ ان لوگوں کو تو آج خودکشی کر لینی چاہیے۔ جیل میں عمران خان سے ملنے والے صحافی اس بات کے قائل ہو گئے کہ عمران خان نے آج جو جنگ پاکستان کے لیے لڑ رہا تھا، اس کا حوصلہ اور عزم اس حد تک بلند ہے کہ عمران خان کو کوئی بھی نہیں ہلا سکتا۔ عمران خان نے کہا کہ میرے پاکستانیوں کو جا کر بتانا کہ نہ میں بکا ہوں اور نہ میں بکوں گا، مجھے مرنا قبول ہے، لیکن میں کسی صورت کوئی بھی ڈیل نہیں کروں گا۔ آخری سانس تک لڑنے کے لیے میں آج بھی تیار ہوں، باہر نہیں جاؤں گا، نہ ہی سرنڈر کروں گا۔ قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم اٹھانے کو تیار ہوں۔ بشرا بی بی کو میں نے اسی دن دیکھا تھا جس دن میرا ان سے نکاح ہوا تھا۔ آخرکار عمران خان بھی بول پڑے، اور GHQ والے اب پریشان ہیں کیونکہ عمران خان نے سائفر کیس کے حوالے سے عدالت سے بہت بڑی ڈیمانڈ کر دی۔ انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ کو آپ عدالت میں کیوں نہیں بلاتے، کیونکہ وہ آرمی کے چیف تھے۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی موجودگی میں ہم نے اس کو اوپن کیا اور ڈیماش کیا، تو جنرل باجوہ تو بطور گواہ کے طور پر پیش ہوں گے۔ اس کے علاوہ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ امریکی سفارت خانے کے عملے کو بھی بلایا جائے اور ڈونلڈ لو کو بھی طلب کیا جائے کہ ایک چھوٹا سا سیکٹری پاکستان جو کہ اس ٹائم پر دنیا کی ایٹمی طاقت ہے، اس کے وزیر اعظم کو دھمکی دے رہا ہے، کیوں عدالت اس کو طلب نہیں کرتی؟ عمران خان نے آج وہ سوالات اٹھائے جس کے بعد جج صاحب کی تو ٹانگیں کانپنے لگی، کیونکہ جج صاحب تو وہی فیصلہ کریں گے جو ان کو واٹس ایپ پر دے دیا جائے گا۔ اس ٹائم پر جو قاضی فائز عیسیٰ اداکاری کر رہا ہے، جوڈیشری میں اپنے آپ کو ایماندار ثابت کر رہا ہے، لیکن محب وطن پاکستانیوں، پورا پاکستان جان چکا ہے کہ ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ صرف اور صرف عمران خان کو گرانا۔ اس کے علاوہ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ مجھ سے کوئی بھی مذاکرات نہیں ہوئے، اگر مجھ سے مذاکرات کرنے ہوتے یا میں نے کرنے ہوتے تو کیا میں جیل میں ہوتا؟ میں تو لندن میں ہوتا۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ 9 مئی کا لندن پلان جو ہے وہ لندن پلان کے طور پر ہی لیا گیا تھا، اسی لیے مجھے پکڑا گیا، اور 48 گھنٹوں میں 10,000 لوگوں کو بھی اسی لیے گرفتار کیا گیا تاکہ PTI میں لوگوں کو ڈرایا جائے۔ جب شاہ محمود قریشی سے یہ پوچھا گیا کہ برسٹر گوہر کو چیئرمین شپ دے دی گئی ہے تو انہوں نے کہا کہ مجھے کسی بھی عہدے کی ضرورت نہیں، میں کل بھی عمران خان کے ساتھ تھا اور میں آج بھی عمران خان کے ساتھ ہوں۔ تو محب وطن پاکستانیوں، آپ کے کپتان نے یہ بھی کہا کہ مجیب الرحمان کے خلاف بھی انہوں نے آپریشن کیا تھا، اس کے باوجود اس نے 162 سیٹیں جیتی تھی۔ حالات یہی بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ الیکشن سے بھاگ جائیں گے۔ تو محب وطن پاکستانیوں، عمران خان پاکستان کی ضد بن چکے ہیں۔ یہ جو کچھ بھی کریں گے سب کچھ انہی کے گلے میں پڑنے والا ہے۔ عدلیہ سے یہی سوال ہے
کہ وہ کیوں باجوہ کو بلا کر نہیں پوچھتے کہ اگر سائفر اتنا ہی جھوٹا تھا، اگر عمران خان اتنا ہی جھوٹا تھا تو تم بطور آرمی چیف وہاں پر آم بیچنے کے لیے گئے تھے، تم نے کیوں اس کو ڈیماش کیا تھا؟ تو اصل میں سارا کلپریٹ جو ہے اس کیس کا باجوہ ہی ہے۔ ان سب کو بلا کر اگر عدالت ایک دفعہ چھتر پھیرے تو شاید پاکستان کی تاریخ میں کوئی بھی پاکستان سے غداری کرنے کے بارے میں نہ سوچے، لیکن عدلیہ بک چکی ہے۔ اگر عدالتیں آزاد ہوتی تو جس ٹائم پر رات کے 12 بجے شب خون مار کر عمران خان کو اتارا گیا تھا، آج پاکستان اس نہج پر نہ پہنچتا۔ ان سب کرداروں میں سب سے بدبودار کردار عدلیہ کا ہے۔ عدلیہ نے آج تک پاکستان کو بچایا نہیں بلکہ ڈبویا ہے، اور وہی وہ عمران خان کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن عمران خان کی عظمت کو سلام ہے جس نے 76 سالوں میں ان لوگوں کو ننگا کر دیا اور عوام کو بتایا کہ جن کے ملی نغموں پر تم لوگ جھومتے تھے آج وہی تمہارے ملک کی تباہی کے ذمہ دار ہیں۔ تو محب وطن پاکستانیوں، باجوہ لعنتی ہے۔